بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام الی آخر الآیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، جاہلیت میں کفار چند جانوروں کو محض اپنی طرف سے بہت ہی متبرک اور مقدس بنا رکھا تھا۔ ان جانوروں کو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تھا، باوجود کہ یہ جانور اپنی ذات کے اعتبار سے فی نفسہا حلال تھے، لیکن ان کافروں نے جہالت کی وجہ سے ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ کر ان کے کھانے اور ان سے کام لینے، نفع اٹھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے اس طرز عمل پر رد کرتے ہوئے آیت نازل ہوئی، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ ولا وصیلہ ولا حام۔ یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام یہ چند جانور تھے جنہیں کافروں نے زمانے جاہلیت میں بتوں کے نام پہ چھوڑ رکھا تھا۔ ان پر سواری یا ان سے بار برداری کا کام نہیں لیتے تھے۔ قرآن نے ان پر رد کیا اور فرمایا ما جعل اللہ، کہ اللہ نے نہ بحیرہ بنایا، نہ ہی سائبہ، نہ ہی وسیلہ، نہ ہی حام۔ یعنی ان جانوروں کو اللہ نے ویسے نہیں کیا جس طرح کہ یہ اہل جاہلیت کرتے ہیں۔ جعل شرع کے معنی میں، یعنی اللہ نے ان جانوروں کو مشروع نہیں کیا۔ من بحیرہ کے اندر جو من ہے یہ من زائدہ ہے، اور بحیرہ، سائبہ یہ سب جعل کا مفعول بہ نکرہ ہے اور نفی کے تحت میں واقع ہے، اس لیے عموم کا فائدہ ہوگا، اور اسی عموم کی تاکید کے لیے من زائد ہے، یعنی بالکل کسی طرح بھی بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام یہ جو چند جانور تھے، کافروں نے یہ سب نام رکھے تھے جانوروں کے، انہیں اللہ نے کسی بھی طرح مشروع نہیں کیا۔ کما کان اہل الجاہلیت یفعلون، جیسا کہ جاہلیت کے لوگ اس طرح کرتے تھے۔ لہذا اس سلسلے میں بخاری شریف کی جو روایت ہے سعید بن مسیب کی، مصنف و بیان فرماتے ہیں، اور یہ جو جانور تھے یہ کون سے جانور ہے، اس سارے جانور کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ فرماتے روال بخاری نے سعید بن مسیب سے روایت فرمائی، قال، وہ کہتے ہیں کہ البحیرۃ اللتی، کہ بحیرہ وہ جانور ہے مراد جس سے اونٹنی ہے، اللتی یمنع درها للتواغیت، جس کے دودھ کو روک لیا جاتا تھا تواغیت کے لیے، یعنی بتوں کے لیے، بت کے خادموں کے لیے، پنڈتوں کے لیے، پجاریوں کے لیے۔ چنانچہ لوگوں میں سے کوئی اس کا دودھ نہیں دوتا،
یعنی عام لوگوں کے لیے اس کا دودھ دونا منع تھا. اس کے دودھ کو صرف بتوں کے لیے یعنی بت کی خدمت میں لگے ہوئے اس کے پنڈتوں اور پجاریوں کے لیے خاص کر لیا جاتا تھا. ایسے جانوروں کو بحیرہ کہا جاتا تھا. دوسرا جانور ہے سائبہ. کہتے کانو یسیبون لآلہتہم، یہ وہ جانور ہے جسے یہ لوگ اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، خاص کر لیتے تھے. فلا یحمل علیہ شیء، لہذا اس کے اوپر کچھ بھی لادا نہیں جاتا، اس پر بار برداری کا کام نہیں لیا جاتا تھا، بوجھ وغیرہ نہیں لاتے تھے، آزاد چھوڑ دیتے تھے. والوسیلہ الناقۃ البکر، یہ باکرا یعنی بغیر جفتی کی ہوئی اونٹنی ہے. تو بکرو فی اول نتاج الابل بانثی، جو اونٹ کے پہلے بچے میں سب سے پہلے جو بچہ ہوتا انثی کا یعنی مؤنث. ثم تثنی بعد بانثی، پھر اس کے بعد دوسری بار بھی انثی مؤنث بچہ جنے. مطلب یہ ہے کہ یہ بغیر جفتی کی ہوئی اونٹنی ہوتی. پہلی بار جب اس کو جفتی کرایا جاتا اونٹ سے اور اس کا جو پہلا بچہ ہوتا تو وہ مؤنث، اور پھر اس کے بعد دوسرا بچہ بھی ہو تو وہ بھی مؤنث، یعنی لگاتار دو مؤنث پیدا ہو، درمیان میں مذکر یعنی نر بچہ نہ ہو. ایسے جانور اونٹنی کو بھی یہ لوگ اپنے بتوں کے لیے یعنی بتوں کی خدمت گزاروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. وسیلہ اسی لیے کہا جاتا وصل سے اس میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے، یعنی مؤنث بچہ ہوا پھر مؤنث بچہ ہوا تو ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا، درمیان میں کوئی مذکر بچہ نہیں ہوا، یعنی مادہ بچہ جنے پھر مادہ جنے، درمیان میں کوئی نر بچہ نہ ہو. کہتے ہیں الوسیلۃ ناقۃ البکر، یہ جوان اونٹنی جو اپنے اونٹ کے پہلے بچہ دینے میں مؤنث بچہ دے، سب سے پہل مؤنث کا بچہ ہو یعنی مادہ بچہ، پھر اس کے بعد دوسری بار مادہ بچہ ہو مؤنث. اس اونٹنی کو یہ لوگ تواقیت کے لیے یعنی بتوں اور اس کی خدمت گزاروں کے لیے چھوڑ دیتے تھے. کب ان وصلت احداہما باخری، اگر دونوں میں سے ایک بچہ دوسرے کے ساتھ مل جائے، یعنی مؤنث پہلے ہوا پھر دوسرا بھی مؤنث، لیس بینہما ذکر، ان دونوں کے دوران کوئی مذکر اور نر بچہ نہ ہو. والحام فحل الابل، حام کی تفسیر کر رہے ہیں کہ حام یہ نر اونٹ کو کہتے تھے. اس کے جفتی کرنے کے لیے چند بار مقرر کر لیا جاتا تھا. چنانچہ بعض روایتوں سے آتا ہے کہ وہ لوگ 10 بار جفتی کرنے کو طے کر لیتے کہ یہ نر اونٹ جو ہے وہ 10 بار جفتی کرے گا، اور جو عدد طے کیا جاتا اس عدد کو جب یہ پہنچ جاتا یعنی 10 بار جفتی کر چکا، اب اس کے بعد اس اونٹ کو بتوں کے لیے بت کی خدمت گزاروں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اس پر بوجھ وغیرہ نہیں لاتے اور اس کا نام حام یا حامی رکھتے تھے. کہتے ہیں حام فحل الابل، یہ نر اونٹ ہے جس کے چند بار جفتی کرنے کو طے کر لیا جاتا. پس جب وہ اپنی اس مقررہ تعداد کو پورے کر لے تو اسے چھوڑ دیتے تھے تواقیت کے لیے بتوں کے لیے. اور اس کو حمل یعنی بوجھ لادنے سے معاف کر دیتے تھے. چنانچہ اس جانور پر اس اونٹ پر کچھ بھی نہیں لادا جاتا، اور سموا الحامی، اور اس کا نام وہ لوگ حامی رکھتے تھے.
وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ ماقبل سے استدراک ہے کہ یہ سب جانور تھے جنہیں ان کافروں نے اپنی طرف سے اس طرح سے طے کر رکھا تھا، بنا رکھا تھا۔ اللہ نے ان جانوروں کو مشہور نہیں کیا تھا، یہ سب کرتوت ان لوگوں کی تھی۔ شریعت میں ایسے جانور رکھنے، ایسے جانوروں کو عبادت کے طور پر چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کل بھی مزاروں کے لیے، چڑھاوے کے لیے بہت سارے جانور پال کے رکھے جاتے ہیں پیروں کے نام پر، تو بالکل یہ وہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو کافروں کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے جاہلانہ طریقوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ اللہ پر جھوٹ کا افطرا کرتے۔ افطرا کس بنامت، جان بوجھ کر جھوٹ کرنے کو کہتے، فی ذالک، اس بارے میں، ونسبت الیہ، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنے میں، یعنی کرتے خود ہیں اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ گویا یہ اللہ کی طرف جھوٹ کا بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں کہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ بالکل عوام میں بھی گئے گزرے ہیں، مشہور عوام کالانعام، جانوروں کی طرح ہوتی، بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ گم کر دے راہ۔ اسی طرح ان کافروں کا حال ہے۔ لا یعقلون فعل متعدی مفعول بھی نکالا، اس بات کی عقل نہیں رکھتے ان ذالک افترا، کہ یہ ان کی طرف سے گڑھا ہوا ہے، یہ ان کی طرف سے جھوٹ بنایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی حکم نہیں۔ لأنہم قلدوا فی آباءہم، اس لیے کہ اس بارے میں وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں، کہ ان کے باپوں نے، ان کے اجداد نے جس طرح کیا تھا اسی طرح یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس طرف جس کو اللہ نے نازل کیا، رسول کی طرف، یعنی ایک طرف تو ان کا بنایا ہوا اپنا قانون ہے، اور دوسری طرف اللہ نے اپنی طرف سے قانون بنا کر نبی پر اتارا، اپنی طرف سے احکامات پیش کیے۔ اب تقابل ہوا کہ یہ اپنی طبیعت پر چلیں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے۔ چنانچہ طبیعت سے ہٹ کر شریعت کی طرف آنے کی ان کو دعوت دی جاتی۔ اسی کو کہا کہ اور جب ان سے کہا جاتا تعالو، آؤ، یہ تعالو فعل امر ہے، یعنی قبول کرو، متوجہ ہو جاؤ، ماننے کو تیار ہو جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا، ویل رسول، رسول کی طرف، یعنی مضاف محذوف ہے، الی حکم رسول، رسول کے حکم کی طرف، یعنی جس کو تم نے حرام کیا ہے اس کو یہ حلال بتا رہے ہیں۔ بحیرہ، صاحبہ، یہ سب جانور جو حلال تھے تم نے اپنی طرف سے طے کر لیا، ان سب کو حرام کر لیا۔ لہذا رسول جو اللہ کا حکم بیان کر رہا ہے اس کی طرف آؤ، اس کے حلال کرنے کی طرف جس کو تم نے حرام کر لیا۔ قالو، جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ لوگ جواب میں کہتے حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے وہ جس پر کہ ہم نے اپنے آبازات کو پایا۔ حسبنا ای کافی، نہ کافی ہم کو وہ جس پر کہ ہم نے پایا اپنے آباء اجداد کو۔ ما موصول مبہم بیان نکالا، من الدین والشریعہ، یعنی جو دین شریعت ہم نے اپنے آباء اجداد سے پایا ہے بس ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ یہ اب جو ایک نیا دین لے کر آئے ہو اس کو ہم ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب باطل پر رہتا ہے اور اپنے آباء اجداد کی اندھی تقلید میں پڑا رہتا ہے
تو عقیدہ خراب ہوا، حکم کردے راہ ہوئے، سوجھ بوجھ بھی ختم ہو جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، لہذا صحیح غلط کے فیصلے کرنے سے وہ لوگ بالکل محروم ہوتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک نے فرمایا، احسبهم ذلک ولو کان آباؤہم میں واو کا مدخول، واو کا معطوف اور حمزہ کا مدخول محذوف ہے۔ احسبهم ذلک واو کے ذریعے عطف ہو رہا ہے، جس پر عطف ہو رہا ہے معطوف علیہ محذوف ہے، حمزہ اس پر داخل ہے، مدخول محذوف ہے۔ کیا کافی ان کے لیے، یعنی ان کے آباء اجداد کی تقلید، اگرچہ ان کے آباء اجداد کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی حق کی طرف راہیاب تھے۔ یہ حمزہ استفہام ہے جس میں انکار اور توبیخ کے معنی ہیں، یعنی قطعاً ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے۔ یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے آباء اجداد کی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے۔ کیا کافی ان کے لیے، اگرچہ ان کے آباء اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہو اور نہ ہی وہ حق کی طرف راہیاب ہے، اور استفہام یہاں پر انکار کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ایسا بالکل مناسب نہیں ہے، یہ بات کافی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہوگا کہ ماقبل میں ان کافروں اور ایسی ان سے پہلے اہل کتاب میں گمراہ لوگوں کو بیان کیا تھا۔ اب فرماتے کہ ایمان والو، اپنے اوپر اپنے نفس کو پکڑ رکھو، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اپنے نفس کی نگہبانی کرو۔ لا یضرکم من ضل، جب تم اپنا خیال رکھو گے تو تم سے پہلے جو اہل کتاب میں لوگ گمراہ ہوئے اور ایسے یہ کفار مشرکین، ان سے تمہیں دینی اعتبار سے کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، بشرطے کہ تم خود ہدایت پر جمے رہو، قائم رہو۔ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، یہ علیکم یہ اسم فعل ہے، یعنی لازم پکڑو اپنے آپ کو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو اور نفس کے صلاح، اس کی درستگی کے لیے کھڑے ہو، تیار رہو۔ لا یضرکم من ضل، تو ضرر نہیں پہنچائے گا تم کو وہ جو گمراہ ہوئے، مرادی سے اہل کتاب میں گمراہ ہونے والے، اذا اہتدیتم، جب کہ تم راہیاب و ہدایت پر ہو۔ آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں، چنانچہ مصنف ان اقوال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے، قیل، کہا گیا ہے، ایک قول یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ لا یضرکم من ضل من اہل الکتاب، کہ تمہیں ضرر نہ پہنچائیں گے وہ جو گمراہ ہوئے اہل کتاب میں، یہود و نصارہ ہو جو ضلالت پر ہیں۔ تم اگر ہدایت والے ہو تو ان کی ضلالت سے تم کو کسی طرح کا کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ من ضل کا مطلب اہل کتاب میں جو لوگ گمراہ ہوئے۔ وقیل، ایک قول یہ ہے کہ مراد ان کے علاوہ، یعنی اہل کتاب کے علاوہ، یعنی عام گنہگار یا عام مشرکین ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا ان کے علاوہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ مراد ان اہل کتاب کے علاوہ گمراہ لوگ، یعنی عام گنہگار، معاصی کا ارتکاب کرنے والے لوگ، چاہے وہ کوئی میں، کسی قوم میں، کسی قبیلے سے۔ چنانچہ اس پر ایک حدیث پیش کر رہے ہیں دلیل دیتے ہوئے، ابو ثعلبہ خشنی کی حدیث کی وجہ سے مراد اہل کتاب کے علاوہ دوسرے گمراہ عام معصیت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ کہتے ہیں حضرت ابو ثعلبہ، سألت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے کہا تھا ائتمروا بالمعروف، کہ معروف
کو بجا لاؤ، معروف کی بجاوڑی میں لگے رہو، وتناہوا عن المنکر، المنکرات سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تو دیکھے شح مطاع، شح انتہائی درجے کے بخل کو کہتے ہیں، بہت زیادہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، وہوى متبع، اور حرام خواہشات جس کی پیروی کی جائے، وہ دنیا مؤثرہ، اور دنیا جس کو ترجیح دیا جائے آخرت پر، وہ اعجاب کل ذی رائے برائے، اور ہر رائے والے کو اپنی رائے پر خوش ہوتے ہوئے اور ناز کرتے ہوئے دیکھو، فعلیہ کا نفس، تو پھر تیرے اوپر اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ مطلب حاکم اور اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے اس کی روایت کو بیان کیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری آواز سے باہر کے ماحول پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس طرح شح یعنی باطنی چیز، بخل ہے، ہوا، حرام خواہشات، فاسد خواہشات، یہ بھی باطنی چیز ہے، حرام، ان سب کی پیروی ہونے لگے، اور آخرت کو لوگ نسیہ منسیہ کر دے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے، اور ہر رائے والا مطلب یہ ہے چاہے اس کی رائے ناقص ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی رائے پر وہ عجب کر رہا ہے، اترا رہا ہے، ناز کر رہا ہے، یعنی کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہر کوئی بولنا چاہتا ہے، ہر کوئی بولنے والا ہو گیا، سننے والا کوئی رائے نہیں۔ کہا کہ یہ انتہائی فتنے کا زمانہ ہوگا، اپنے آپ کو فتنے سے بچاؤ اور اپنے نفس کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں باخبر کر دے گا اس سے جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے، یعنی فَيُجَازِيكُم بِهِ، تمہیں اس پر اس کا بدلہ عطا کرے گا، جیسا کیا تھا ویسے بھرنا پڑے گا۔ آیت میں وعید بھی ہے اور وعد بھی ہے، جو لوگ اطاعت گزار ہیں ان کے لیے وعد، اور جو غرور تکبر میں عجب میں مبتلا ہے، جاہلانہ طریقے پر اڑے ہوئے ہیں اور معصیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، ویسوں کے لیے وعید ہے کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا، لہذا اگر طاعت ہوگی تو ثواب ملے گا، اور اگر معصیت ہوگی تو عقاب ملے گا۔ اللہ پاک ہر حکم کی اطاعت گزاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔